ایک شہید ہے حبیب ابن مظاہر، ایک شہید ہے نافع ابن ہلال، ایک شہید ہے ہلال ابن نافع بجلی، ایک شہید ہے حنظلہ۔ بتایا آپ کو یہ حنظلہ کون تھے؟ بتا یہ حنظلہ کون تھے؟ یہ حنظلہ رسول اللہ کے صحابی تھے، اور رسول اللہ کے صحابی تھے، اور جنگ بدر میں رسول اللہ کے ساتھ تھے۔ اور جب رسول اللہ ذکر کر رہے تھے بدر سے پہلے حسین کی شہادت کا، اور جب حنظلہ شہید ہوئے تو یہ کہتے ہوئے دم نکلا کہ یا رسول اللہ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں کاش اس دور میں ہوتا کہ جب حسین کی شہادت ہو رہی تھی، کاش میں اس دور میں ہوتا اور حسین کے ساتھ شہیدوں میں شامل ہو جاتا۔ رسول اللہ نے دعا دی، حنظلہ ابھی تو تم قبر میں جا رہے ہو، لیکن میں دعا دیتا ہوں کہ جب حسین بلائے گا تم حسین کے پاس پہنچ جاؤ، تم حسین کے پاس پہنچ جاؤ گے۔ وہ بھی حنظلہ شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ یہ سارے وہ تھے کہ جنہوں نے حق کے رفاقت ادا کیا۔ مسلم ابن اوسجا کا لاشا آیا، حسین نے اپنے زانوں پر مسلم ابن اوسجا کا سر رکھا، دم اکھڑ رہا تھا، حبیب ابن مظاہر سرانے کھڑے ہوئے تھے۔ حبیب نے ایک بار مسلم ابن اوسجا کا ہاتھ پکڑ کے کہا، مسلم ابن اوسجا، اب ہم تمہارے بعد موت کی راہ پر آنے والے ہیں، ہم بھی ختم ہونے والے ہیں، اگر جاتے جاتے کوئی وصیت ہے تو کرتے جاؤ، کوئی وصیت ہے تو کرتے جاؤ۔ مسلم ابن اوسجا نے ایک بار حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا، حبیب میرے بعد میرے آقا کا خیال رکھ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میرے بعد میرے مظلوم آقا کا خیال رکھنا۔ سب نے جاتے جاتے حسین ابن علی کے لیے وصیتیں کی۔ اصحاب کی باریاں ہو گئی، اصحاب کے لاشیں آ گئے، اب بنی ہاشم کی باری آئی، اور تیار ہو جائیں، اب گریہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ایک مسلم کا بیٹا تھا عبداللہ ابن مسلم، دو تو مسلم کے ساتھ گئے تھے، دو بیٹے یہاں تھے اور مسلم کی بیٹیاں بھی ساتھ تھیں۔ ایک شہزادہ عبداللہ ابن مسلم، آپ کی آوازیں بلند ہو جائیں، ایسے بیٹھے جیسے مسائل سننے کے لیے بیٹھ رہے۔ میں کوئی قصہ کہانی نہیں پڑھ رہا، ہاتھ اگر زحمت نہ ہو تو سینے پہ آ جائیں آپ کے، اس لیے کہ 2 محرم آ گئی، اب 8 شبیں رہ گئی ہیں، اپنا گریہ آہستہ آہستہ بڑھاتے رہو۔ عجیب شہادت ہے یہ۔ اس شہادت کا کب پتہ چلا؟ جب مختار نے سارے قاتلان حسین کو جمع کیا، ایک ایک کو مارتا گیا، معلوم ہوا ایک قاتل پکڑا گیا ہے۔ کہا کس کا قاتل ہے؟ کہا مسلم کے بیٹے عبداللہ کا قاتل ہے۔ عبداللہ 17 برس کے تھے، مسلم کے ساتھ زیادہ 16 یا 17 برس کے تھے۔ نوجوان ماتم کر رہے ہیں، سنو کسی نوجوان کا ذکر سنو، اور خصوصیت کے ساتھ جو 17 برس کے بچے بیٹھے ہیں، خدا ان کی جوانیوں کو سلامت رکھے، ان کا سایہ ان کی بہنوں کے ساتھ سلامت رہے۔ سننا کہ جب ایک بہن کے سامنے بھائی مارا جاتا ہے، ایک ماں کے سامنے بیٹا مارا جاتا ہے، تو کیا گزرتی ہے؟ عبداللہ ابن مسلم کا قاتل پکڑا گیا، مختار نے کہا لے کے آؤ۔ جب مختار اس کو سزا دیتے تھے تو پہلے پوچھتے تھے، یہ بتا تو نے ظلم کیا کیا ہے، تو نے شہزادے کو مارا کیسے ہے؟ بار بار کہتا ہے نہ پوچھ امیر مجھ سے، نہ پوچھ، تجھ سے سنا نہ جائے گا۔ مختار نے کہا کوڑے مارو اور لکھواؤ کہ اس نے کیا ظلم کیا۔ اس نے کہا کہ سنو، میں نے دیکھا ایک عظیم اور خوبصورت شہزادہ خیمے سے باہر نکلا، جس پر نظریں ٹھہر نہیں پا رہی تھی، وہ شہزادہ جس کو حسین نے رخصت کیا اور اس نے چھپ کر حسین کو سلام کیا، وہ شہزادہ مسلم کا بیٹا عبداللہ تھا۔ جب آیا ہے میدان کارزار میں تو ایسے بڑھ بڑھ کر حملے کر رہا تھا کہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا، کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ کبھی 100 کو مارتا، کبھی 200 کو مارتا، کبھی 300 کو مارتا، کبھی میدانے پہ حملہ کرتا، کبھی میسرے پہ حملہ کرتا، کبھی قلب لشکر پہ حملہ کرتا۔ ایک بار عمر سعد نے مجھے بلایا، مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ کی آواز گریہ بلند ہو جائے۔ کہا مجھے عمر سعد نے بلایا، کہا میں کوفے سے چلا تھا اور میرے پاس قیمتی تیر تھے، قیمتی تیر، بہت مضبوط اور بہت قیمتی دھات کے بنے ہوئے تھے۔ میں ان تیروں کو ضائع نہیں کرتا تھا، جب بھی میں نے کسی پر وہ تیر چلائے ان تیروں کو واپس کھینچ کے اپنی کمان میں واپس رکھا ہے، اپنی زمین میں واپس رکھا ہے۔ کہا ایک بار مجھے ہمارے ساتھ نے کہا یہ شہزادہ قابو میں نہیں آ رہا، یہ مسلم کا بیٹا قابو میں نہیں آ رہا، تو اس کو تیر مار۔ وہ کہتا ہے کہ میں ایک طرف ہوا، شہزادہ پڑھ کے حملے کر رہا تھا، پڑھ کے حملے کر رہا تھا، یہاں تک کہ میں ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا کہ اب شہزادہ یہاں سے آئے گا۔ جیسے شہزادہ قریب آیا میں نے تیر کو کمان سے چھوڑا۔ مجھے نہیں پتا آپ کیا سن کے روتے، میری ماں بہنوں کی آوازیں آ رہی۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ شام والی بیوی کی آواز ہے یا جنت البقیع والی بیوی کی آواز۔ آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو جائے، مجھے آوازیں سننا ہے، آپ کی آوازیں سننا۔
آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ میری خواہش ہے میں آپ کی آواز سنوں. کہیں آئے حسین. آئے کہتے جائیں زحمت نہ ہو تو سینے پہ ہاتھ رکھے. اس نے کہا میرا تیر بہت قیمتی تھا, میں نے تیر کو کمان سے جوڑا, اب جو میں نے تیر چلایا میرے تیر کا نشانہ شہزادے کی پیشانی تھی. شہزادے نے تیر آتا ہوا دیکھا, شہزادے نے چاہا کہ ہاتھ سے تیر کو روکو. جیسے ہی ہاتھ یہاں پہ آیا تیر ہاتھ کو پار کرتا ہوا پیشانی میں چلا گیا. شہزادے نے بہت چاہا کہ ہاتھ کو جدا کرے, تیر نہیں آ رہا تھا, تیر باہر نہیں آ رہا تھا. میں نے ایک بار دوسرا تیر چھوڑا, دوسرا تیر چھوڑا. شہزادہ ابھی اپنا ہاتھ نکالا ہی چاہتا تھا کہ دوسرے تیر کا نشانہ شہزادے کا سینہ تھا. میرا دوسرا تیر شہزادے کے سینے میں پیوست ہو گیا. شہزادہ زمین پر گرا, آواز دی اب عبداللہ میری مدد کرے. اس سے پہلے کہ حسین عبداللہ کا لاشا اٹھانے آتے مجھے موقع مل گیا. میں آگے بڑھا, میں چاہتا تھا میں اس کا تیر جو میرا تیر ہے وہ ان کے لاشے سے واپس کھینچوں. تو میں نے وہ تیر واپس کھینچنا چاہا جو پیشانی میں لگا ہوا تھا. کہا میں نے بہت کوشش کی, تیر باہر نہیں آ رہا تھا. میں نے بہت کوشش کی, ماتھے والا تیر باہر نہیں آ رہا تھا. کیا سن رہے ہو میرے عزیزو؟ تو کہتا ہے پہلے میں نے سینے والا تیر کھینچا. جب سینے والا تیر کھینچا تو رگیں باہر آ گئی, وہ تیر میں نے ایک طرف رکھا. اب میں نے چاہا کہ ماتھے والا تیر کھینچو, کہا وہ تیر باہر نہیں آ رہا تھا. میں بار بار چاہتا تھا باہر کھینچوں, وہ تیر باہر نہیں آیا. کہا میں نے اب اپنا زانو شہزادے کے سینے پہ رکھا. کیا سن رہا ہے؟ کہ میں نے اپنا زانو شہزادے کے سینے پہ رکھا اور اب تیر کو کھینچا, پھر بھی تیر باہر نہ آیا. برداشت کر سکو گے؟ جس کو رونا نہیں آ رہا وہ گردن جھکائے, جس کو رونا نہیں آ رہا وہ گردن جھکائے. آخری چھپا پڑھو, اس سے زیادہ پڑھنے کی مجھ میں ہمت نہیں اور تم بھی سن نہیں سکو گے. کہا جب تیر باہر نہ آیا تو میں نے تیر کو جھٹکا دینا شروع کیا. کبھی دائیں